السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 8 بجے آنے والے موٹیویشنل سٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک بہت ہی بہترین واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پورا سننا ضرور۔ یہ واقعہ ضرور آپ کو موٹیویٹ کرے گا اور آپ کی زندگی کے سلسلے میں ایک بہترین راز کھولے گا۔ چلیے واقعہ سنتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ننگے سر اور ننگے پاؤں تھا اور جس کے پاس سواری کا کوئی جانور نہ تھا، حجاز جانے والے ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ وہ اپنی دھن میں کہتا جاتا تھا کہ نہ میں اونٹ پر سوار ہوں اور نہ اونٹ کی طرح میری پیٹھ پر بوجھ لدا ہوا ہے، نہ کسی ملک کا بادشاہ ہوں اور نہ کسی بادشاہ کا غلام، نہ مجھے کوئی غم ستاتا ہے نہ فکر، آرام اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ ایک شخص جو اونٹ پر سوار تھا، اس نے دیکھا تو کہا، اے شخص، تو اس حالت میں ہمارے ساتھ کہاں جا رہا ہے؟ تیرے بھلے کی بات بتاتا ہوں، لوٹ جا، راستے کی سختیاں تجھے ہلاک کر دے گی۔ اس شخص نے اس اونٹ پر سوار شخص کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور برابر سفر کرتا رہا۔ جب قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو اچانک اس اونٹ پر جو سوار تھا، اونٹ سوار کو معمولی سے تکلیف ہوئی اور وہ مر گیا۔ اس کی موت کی خبر مشہور ہوئی تو وہی بے نوا مسافر جو کہتا تھا مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میں اونٹ پر سوار نہیں اور میں اونٹ نہیں جس پر سامان لدا ہوا، اس کی میت کے سرانے آیا اور کہنے لگا، تم کہہ رہے تھے نا کہ تو سختیاں برداشت نہیں کر سکتا، ہم تو اس سختی میں زندہ ہے، لیکن تو ہر طرح کی آسائش میں رہتے ہوئے مر گیا۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، رک گیا تھک کے تیز رو گھوڑا، پہنچا منزل پہ اپنی لنگڑا گدھا، مر گئے تندرست اور طاقتور، ٹل گئی زخمیوں کے سر سے قضا یعنی موت۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ جن لوگوں کو سختیاں برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ موت بھی ان کے پاس آتے ہوئے گھبراتی ہے، ان کے مقابلے میں لاڑ کے پلے ہوئے فکروں اور غموں میں بھی گھرے رہتے ہیں اور ان کی عمریں بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس حکایت میں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دنیاوی اسباب کی بنا پر کوئی رائے قائم کر لینا مناسب بات نہیں ہے۔ جیسے اس اونٹ سوار نے رائے قائم کر لی تھی کہ میں تو عادی ہوں، مجھے عادت ہے سختیاں برداشت کرنے کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، حفاظت کا معقول سامان رکھنے والا تباہ ہو جاتا ہے، جیسے وہ اونٹ سوار سب جاننے کے باوجود، سامان حفاظت رکھنے کے باوجود تباہ ہو گیا اور بے نوا اور بے سر و سامان محفوظ رہتا ہے، جیسے وہ بے نوا شخص محفوظ رہ گیا۔ دوستوں، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، یقیناً آج کے اس واقعے نے ہماری زندگی کے گزارے جانے والے ایک لائف اسٹائل کے اندر تھوڑی تبدیلی لائی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اسی سوچ، اسی فکر کے ساتھ میں جی رہے ہیں کہ میرے پاس تو گھر ہے، ضروری سامان ہیں، زندگی کی سہولتیں میسر ہے، بڑے آرام کی زندگی میں جی رہا ہوں، مجھے لائف میں کوئی ٹینشن نہیں، بڑا مزہ ہے، ہر پرابلم کا سولوشن میرے پاس موجود ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمام پرابلم کا سولوشن اپنے پاس رکھنے والا موت کا سولوشن نہیں جاننے کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مضبوط گھر بنایا، زبردست بینک بیلنس جمع کر دیا اور خاندانی پراپرٹیاں جمع کر لی، لیکن وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اور کتنے بے سر و سامان ہیں جو دنیا میں رہ گئے۔ معلوم ہوا کہ اس زندگی کا کسی کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے، جائیدادیں آ جاتی ہے اور سونے چاندی کے انبار لگ جاتے ہیں اور جن کی بلڈنگیں اور پراپرٹیاں جمع ہو جاتی ہے، ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ مجھے موت بھی آنی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں موت کو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موت تو ان غریبوں کا مقدر ہے، موت تو ان کا مقدر ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ جینے والے جلدی مر جاتے ہیں، لیکن آپ اگر غور کر کے دیکھیں گے تو سڑکوں پہ جینے والے مرتے تو ہیں، لیکن ان سے زیادہ محلوں میں جینے والے بھی مرتے ہیں۔ موت نہ محل دیکھ کر آتی ہے، نہ سڑک دیکھ کر آتی ہے، موت تو مقدر کے حساب سے آتی ہے۔ دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی بزی لائف میں، اپنے بزی شیڈول میں یقیناً ہمیں ہر کام کرنا ہے، لیکن موت کو نہیں بھولنا ہے، اس لیے کہ جو موت کو بھول گیا سمجھو کہ اس نے اپنی زندگی کو تباہ کر لیا۔
مجھے امید ہے کہ اس واقعے سے ہمیں موت کی یاد تھوڑی تو تازہ ہو ہی گئی ہوگی۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے واقعے اور ایک نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔